18 ذی-الحجہ امیرالمومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ 82 سال کی عمر پا کر لگ بھگ 12 سال کے قریب امور خلافت سر انجام دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی-الحجہ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بڑے ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک بڑے بہترین سمجھدار اور زیرک قسم کے تاجر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی وسعت عطا فرمائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بڑا حسن و جمال تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرما رکھا تھا، لیکن جو چیز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ آپ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا خوف خدا ہے، اور آپ کے وجود کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ہمارا زمانہ جو ہے یہ بے باک لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے، حیا تیزی سے رخصت ہو رہی ہے، نہ ہمیں حیا رہ گیا ہے بزرگوں کا، نہ علماء کا، نہ حیا رہ گیا ہے مشائخ کا، نہ حیا رہ گیا ہے اپنے بڑوں کا، حتیٰ کہ زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اولیاء اللہ کا بھی حیا نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں تو وہ حضور کی اولاد کا بھی حیا نہیں کرتے۔ معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی حیا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکرے شرم و حیا تھے، پیکرے شرم و حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے، میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگا۔ آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مال و دولت آتا ہے نا، آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کروں گا۔ پیسہ جو جیب میں، مفت کا اعتماد دلاتا ہے پیسہ۔ پیسہ آدمی کے اندر کچھ ایسی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں سودا سما جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، مفت کا اعتماد ہے۔ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان سے لوگ دور نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، پرانے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، جیب میں پیسہ جو آ جاتا ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے۔ فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے گرچہ مال بڑا دیا تھا، لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، بھلایا نہیں کسی چیز کو۔ انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے، اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے۔ مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خوبصورتی رکھی۔ بندہ جو چیزیں بیان کرتا ہے، جن کو آگے وہ جن کا ابلاغ کرتا ہے، یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ چیزیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں لے کر امت کو پہنچائیں۔ کچھ روایات ہیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کی کچھ مرویات ہیں جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔
اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ دلچسپی، اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے، لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، تو وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کوئی خدمت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا، میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے، میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے، میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے تھے، ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔